کیا واقعی ولید کا دل ایک بار پھر سے دارن شہوار کے لیے دھڑکنے لگا ہے؟ کیا وہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ موقع دینے پر راضی ہو جائے گا؟ اور کیا ماورا اپنی شادی شدہ زندگی کو دارن شہوار کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا پائے گی؟ ڈرامے کی آنے والی قسطیں نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ ماورا کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ ولید کی طبیعت بدلی ہے، اب وہ دفتر سے بھی جلدی گھر آنے لگا ہے، مگر آ کر نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ ہنستا ہے، بس گھنٹوں چھت پر تنہا بیٹھا رہتا ہے۔ ماورا سوچتی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ولید کس خیال میں گم رہتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج کھل کر ولید سے بات کرے گی۔ وہ چھت پر جاتی ہے اور آہستہ سے ولید کے پاس بیٹھ کر پوچھتی ہے، ولید آپ ان دنوں اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ نہ پہلے جیسی بات کرتے ہیں نہ مسکراتے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ولید ایک گہری سانس لے کر کہتا ہے، ہاں ماورا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے دل میں یہ کیسی کیفیت ہے۔ ماورا فوراً اسے ٹوک کر کہتی ہے، کیا یہ بے چینی دارن شہوار کی وجہ سے تو نہیں؟ ولید چونک کر ماورا کو دیکھتا ہے جیسے اس نے اس کے دل کی بات جان لی ہو۔ ماورا سنجیدہ لہجے میں کہتی ہے، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ شاید دارن شہوار کا دوبارہ اب کی زندگی میں آ جانا ہی اب کو بے قرار کیے ہوئے ہے۔ ولید نظریں جھکا کر دھیرے سے کہتا ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ماورا تم یہ بتاؤ کہ اگر میں نے دارن شہوار کی مدد کی تو کیا میں نے غلط کیا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی مجھ سے مدد مانگتا تو میں انکار نہ کرتا، لیکن نہ جانے کیوں جب بات دارن شہوار کی آتی ہے تو دل میں عجیب سی بے چینی جنم لینے لگتی ہے۔ ماورا کے دل میں ایک انجانا خوف سر الفاٹیتا ہے۔ وہ ولید کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل دوبارہ سے دارن شہوار کی طرف مائل ہو رہا ہے؟ یہ سن کر ولید کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً کہتا ہے، نہیں ماورا، ایسی کوئی بات نہیں، دارن شہوار نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا تھا، میں کیسے اس کی طرف جھک سکتا ہوں؟ شاید اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، بس اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ مگر ماورا کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ تھمی ہوئی آواز میں پوچھتی ہے، یہ بتائیے ولید، کیا شہیر اور دارن شہوار کی طلاق ہو چکی ہے؟ ولید بوجھل لہجے میں جواب دیتا ہے، ہاں، ان دونوں کے درمیان اب کوئی رشتہ باقی نہیں بچا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ سن کر ماورا کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے اور اسے اپنی شادی پر ایک سیاہ سایہ منڈلاتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے الفاٹے کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگتے ہیں، کیا دارن شہوار واقعی دوبارہ میری زندگی میں قدم رکھنے آئی ہے؟ کیا وہ پہلے کی طرح ایک بار پھر میرا گھر اجاڑنے کی کوشش کرے گی؟ اگر اس نے ولید سے کہا کہ ماورا کو طلاق دے دو تو کیا ولید یہ قدم الفاٹے لے گا؟ اب تو دعا بھی نہیں رہی جو ولید کو روک سکے۔ انہی وسوسوں میں گھری ماورا آخرکار فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کچھ دن سکون کے لیے اپنی ماں کے گھر جائے۔ وہ ڈرائیور کو کہتی ہے کہ اسے امی کے گھر چھوڑ آئے۔ جب کچھ دیر بعد ولید ماورا کو گھر میں تلاش کرتا ہے اور نہ پا کر پریشانی میں اسے کال کرتا ہے تو ماورا مختصر سا جواب دیتی ہے، میں امی کے گھر آئی ہوں۔ یہ سن کر ولید خاموش ہو جاتا ہے اور فون بند کر کے دوبارہ چھت پر جا کر ٹہلنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر شہیر نے دارن شہوار کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ دارن شہوار نے تو اپنی محبت کے لیے سب قربان کر دیا تھا، اس نے اپنی ضد میں مجھے ٹھکرا دیا، مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ دوسری طرف جب ماورا کی ماں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے، بیٹا یہ کیسی پریشانی ہے؟ ماورا روتے ہوئے کہتی ہے، امی، یہ پریشانی اب میری پوری زندگی کا ساتھ دینے والی ہے۔ دارن شہوار نے شہیر سے طلاق لے لی ہے اور اب وہ ولید پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ ماں اسے دلاسا دیتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ولید تو اسے اپنی بیٹی کا قاتل سمجھتا ہے، وہ اسے دوبارہ اپنی زندگی میں کیسے جگہ دے سکتا ہے؟ لیکن ماورا بے چینی سے کہتی ہے، امی، مجھے ولید کی نیت پر شک نہیں، مگر مجھے دارن شہوار پر بالکل اعتبار نہیں، وہ دولت کے لالچ میں کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ میرا گھر برباد کر کے خود ولید کی زندگی میں آنا چاہتی ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا ماورا کا یہ خدشہ درست ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔